صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کی راتوں میں فرشتے ہمارے گھر کیوں آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، یہ بات ضرور جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا۔ دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور لذت و تکلیف محسوس کرنے کے لیے حواس خمسہ جیسے اعضاء سے مزین کیا ہے۔ راہ حق دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا، انہیں آیات اور معجزات سے مالا مال کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے اولاد آدم کو ان کے خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا۔ جن بندگان الہی نے ان دیان الہی کی دعوت پر لبیک کہی اور اسے قبول کیا، خالق کائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجات ابدی کا پروانہ عطا کیا۔ اور جن افراد نے ان کی دعوت سے سرتابی کی یعنی نفرت کی، پیروی نہ کی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ضرور مزہ چکھایا۔ رب ذوالجلال نے انہیں عتاب و عقاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود فرمایا۔ قرآن کریم جیسی لارب اور عظیم کتاب کو آپ پر نازل فرمایا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ حج اور رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی اور ان پانچوں چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور احساس قرار دیا گیا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ صبر اور عظیم مہینہ عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات برکات عطا کیے، مثلاً رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول، روزے دار کے منہ کی بو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا، سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کا ان کے لیے سجایا جانا، سر کے شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت کا خاصا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرمانا، روزے داروں کی دعا کو قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا، روزے دار کو گناہوں اور جہنم سے ڈھال بننا، رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا۔ اس طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور خاص طور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ملنا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی میں روزے دار کب بن جاتا ہوں، اب وہ جو چاہے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخری رمضان تک بند نہیں ہوتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ پھر مومن بندہ جو رمضان کے پہلے دن سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور رمضان میں خواتین
جو دن ہو یا رات جو بھی سجدہ کرتی ہیں اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھڑ سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اس طرح روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی، اللہ تعالیٰ نے روزے جیسے عظیم عبادت کی توفیق عطا فرما کر، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے ریان کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب طہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اچھی صحت کا ملنا، روزے کا قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر والوں کو اللہ تعالیٰ کی منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترغیب دینا، رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی اس کو کبھی عذاب نہ ملنا، ہر دن 10 لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا، اور ایک روایت میں 60,000 کے قریب، رمضان کی آخری روایت میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جانا، رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے اجر کے مطابق دریافت کرنا اور فرشتوں کو ان روزے داروں کی بخشنے پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے منادی کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا دینا کہ کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخش دوں، کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ شب قدر فرشتوں کا ہی بات میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر رات دن میں روزے دار کی ایک دفعہ کا قبول ہونا، یہ تمام جو جنت و برکت اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو روزے کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات ملنے کے باوجود مالک تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزے کی فرضیت کے بارے میں بڑے شفیقانہ اور اہم کارانہ انداز میں فرمایا، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ روزے کے تخت نہیں رکھتے یعنی طاقت نہیں رکھتے بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر، وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہا ہے۔ روزے کے روحانی جسمانی فائدے اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زاور حسین شاہ صاحب نور اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فائدے ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک مجھے یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی قدرت کا مال پر نظر پڑتی ہے۔ روزے کی برکت سے چشمہ بصیرت کھلتی ہے اور دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں فرشتوں کی سفارشیں، ملائکہ سے مصطف ہونا ہے۔ اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ الہی کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، درندگی اور چپائیوں والی صفت سے دوری حاصل ہوتی ہے اور انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کسی شخص نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کیا وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھوک اور پیاس کی مشقت سے واقف نہ ہو تو وہ رازق کے مطلق کی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا رہے۔ جب تک کسی کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کے رگ و ریشہ میں توانائی کا احساس نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی جو اس کو بھوک اور پیاس کو دیکھ کر لگتی ہے اور کمزوری کو زائل کرتی ہے۔ اس لیے وہ ان خداوندی نعمتوں کا کما حق کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو دوسرے جہاں یعنی آخرت میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں روزے نہیں رکھے وہ اس جہاں میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا زاد راہ نہیں لیا۔ روزے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بلغمی امراض اور
زیادہ تر جتنی بھی بیماریاں ہیں جسم میں وہ زائل کر دیتی ہیں۔ روزہ میں صبر اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ریگستان ہو یا بیابانی سفر میں اگر اتفاق سے غذا یا پانی میسر نہ آئے تو وہ روزے کا عادی شخص اس فاقہ کو برداشت کر سکتا ہے۔ زیادہ کھانے والے شخص کے جو فاقہ کے زیادہ دیر تک برداشت نہ کر کے تھوڑے عرصے میں موت کے منہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان سب مصیبتوں اور حکومتوں کے باوجود روزے کی فرضیت، ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک خاص خدمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اس طرح روزہ دار بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کرے، اخلاص اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزے رکھے۔ روزے کو جھوٹی باتوں، تمام گناہوں، ریاکاری سے محفوظ رکھے، ورنہ روزے کے ثواب میں محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے مشقت کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس طرح آپ کا ارشاد ہے، یعنی جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور روزوں کا ہر اعتبار سے تحفظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے کو گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت بغیر عذر شرعی کے کسی روزے کی قضا نہ کرے، اس لیے کہ آپ انہیں ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا اور ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہا، اس کے ایک روزہ کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ روزہ خواب فرض ہو یا نفل، اس میں کوئی ایسی خاص بات تو ضرور ہے نا کہ جس کی بنا پر آپ بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق اور اس کے برابر کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ نے انہیں فرمایا، روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابی فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی بجائے وہ باقی نفلی روزوں کا بھی ساری زندگی ایسا اہتمام کیا کرتے، کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے دن کو کبھی بھی دھواں نہیں اٹھتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، سوائے ان دنوں کے جب کوئی مہمان ان کے گھر میں آ جاتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے جو محروم رہا وہ تمام خوبیوں نے اور بلائیوں سے محروم رہا۔ رمضان مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے، اپنے ملازم اور نوکروں سے کام میں تخفیف کی جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، استغفار کا معمول بنایا جائے، جنت کی طلب ہو اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی جائیں۔ ناظرین، رمضان میں فرشتے ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کی ڈیوٹی پر آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، ہاں وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کی اعمال لکھتے ہیں۔ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات اور دن ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کے اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر ہم اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے،
کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے صبح و شام خیر اور فرمانبرداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے فوائد میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اعلیٰ عبادت ہے اور فجر اور عصر کی نماز اور ان کے اوقات کی شان و عظمت دیگر نمازوں اور ان کی اوقات کی بنسبت زیادہ ہے، اور چونکہ عصر کی نماز کا وقت دنیاوی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسے لمحات و اوقات عبادت میں گزارنے اور اس کے تمام انعامات و برکات اور فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔